آج کی یہ نشست کی ابتدا میں ایک انتہائی افسوسناک خبر سے کروں گا۔ آپ کے علم میں آ چکا ہے، ابھی ہم درسی میں تھے تو ہمارے علم میں بھی آیا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مولانا کے بارے میں، مولانا کے اس انتقال کی افسوسناک خبر کے بارے میں، مولانا کی شخصیت، ان سے اپنے تعلق کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ مجھے بھی بے حد صدمہ ہوا۔ مولانا ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے۔ میری نسبت تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ انہوں نے استاذ امام امین احسن اصلاحی سے ان کے ابتدائی دور میں تعلیم پائی، اور مجھے یہ شرف استاذ امام کے آخری دور میں حاصل ہوا۔ مولانا وحید الدین کی آواز ایک بڑی منفرد آواز تھی، ایسی منفرد کہ شاید نہ اس سے پہلے سنی گئی اور نہیں کہا جا سکتا کہ اب پھر کبھی سنی جائے گی۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ، علمی کارنامہ یہ ہے کہ دور حاضر میں دین کی جو سیاسی تعبیر کی گئی، انہوں نے خالص علمی سطح پر اس کی غلطی واضح کی۔ ان کی کتاب تعبیر کی غلطی کو پڑھ کر آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا اعلیٰ درجے کا محققانہ ذوق رکھتے تھے، اور اگر وہ اس طرح کے تحقیقی مباحثی کو اپنا کام بناتے تو کیسی غیر معمولی چیزیں ان کے قلم سے نکل سکتی تھیں۔ لیکن بتدریج انہوں نے تذکیر کو اور مسلمانوں کی عمومی اصلاح کو اپنا موضوع بنا لیا، چنانچہ اس لحاظ سے بھی بڑی بے مثال چیزیں ان کے قلم سے نکلی ہیں۔ یہ جس کارنامے کی طرف میں نے توجہ دلائی، یہ اس لحاظ سے بڑا غیر معمولی ہے کہ دین کے مختلف احکام میں، ان کی شرح و وضاحت میں اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی صاحب علم کا کام بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا، تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ رفع یدین کے بارے میں ایک شخص کی یہ رائے ہے، دوسرے شخص کی ایک دوسری رائے ہے، آپ نے سجدے میں کیسے بیٹھنا ہے، نماز کی ابتدا کیسے کرنی ہے، یا اسی طرح بعض چھوٹی چیزیں، ان میں اختلافات ہوتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن دین بحیثیت مجموعی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے احکام میں باہمی طور پر کیا نظم قائم ہوتا ہے، کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر دین کے تمام احکام کو اس سے متعلق کیا جاتا ہے، یہ بڑا غیر معمولی موضوع ہے۔ اور یہی وہ موضوع ہے کہ جس کو ہم دین کی تعبیر کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دین کی ایک تعبیر وہ ہے جس کو صوفیانہ تعبیر کہنا چاہیے۔ اس کے بڑے لوگوں میں امام غزالی ہیں، اور آخری زمانے میں شاہ ولی اللہ ہے۔ اسی طرح سے دین کی سیاسی تعبیر، اس کے سب سے بڑے مفکر ہمارے مخدوم اور ممدوح مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں۔ انہوں نے اس کو علمی طریقے سے نہ صرف یہ کہ بنیادیں فراہم کیں، بلکہ اپنے پورے لٹریچر میں اسی کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کی، احادیث کے مدعا و مطلب کو بیان کیا۔ یہ تعبیر ہے جس کو سیاسی تعبیر کا عنوان بھی مولانا وحید الدین خان ہی نے دیا۔ اس میں اس وقت بحث نہیں ہے کہ کون سی تعبیر صحیح ہے، کون سی تعبیر غلط ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس تعبیر کے مقابل میں ایک نقطہ نظر کو پیش کرنا، اس کو علمی طور پر واضح کرنا، اس تعبیر پر علمی تنقید کرنا، اس کے ایک ایک اصول کو سامنے رکھ کر یہ بتانا کہ اس میں قرآن مجید کی روح سے، اس میں مسلمانوں کے مجموعی علم کی روح سے، اس میں ہماری روایت کی روح سے کیا خامی ہے۔ یہ اپنی ذات میں کسی چھوٹے مسئلے پر کلام کرنے کی نوعیت نہیں رکھتا، یہ ایک بڑا کام ہے جو ان کے قلم سے ہوا۔ اور اس وقت بھی میں بارہا لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر اعلیٰ درجے کے تنقیدی کام کو دیکھنا چاہیں، جس میں
حلاوت بھی ہو، جس میں شائستگی بھی ہو، جس میں تہذیب کے اقدار کا لحاظ بھی رکھا گیا ہو، جس میں لکھنے والوں کی دردمندی بھی جھلک رہی ہو، تو ان کو مولانا وحید الدین خان کی کتاب تعبیر کی غلطی کو ایک علمی کتاب کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ وہ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ مولانا کے قلم سے اس کے بعد بھی بہت چیزیں نکلیں۔ میرا خیال ہے کہ جتنی چیزیں ان کے قلم سے نکلیں، موجودہ زمانے میں کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اتنا لکھا ہوگا، اور ہر موضوع سے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ تاہم اصلی چیز یہی تھی کہ دین کی حقیقت واضح کی جائے، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت لوگوں میں پیدا کی جائے۔ مسلمانوں نے اس وقت جو اپنے لیے سیاسی لائے عمل اختیار کر رکھا ہوا ہے، اس کی غلطی ان پر واضح کی جائے۔ مسلمانوں کے لیے کرنے کا اصل کام کیا ہے، اس کو ان پر واضح کیا جائے۔ یہ ان کے موضوعات تھے۔ ان موضوعات میں بھی میں یا آپ یا کوئی صاحب علم ان سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے بڑی دردمندی کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ، وہ بہت اچھا لکھنے والے تھے، بلکہ وہ درست کہتے تھے کہ انہوں نے اردو زبان کو خاص طور پر مذہبیات میں ایک عصری اسلوب دیا ہے۔ تو وہ اپنی بات بیان کرتے تھے، اس کو واضح کرتے تھے، تمثیلوں میں واضح کرتے تھے، زندگی کے عمومی معاملات میں رکھ کر اس کو دکھاتے تھے، اور ساری زندگی یہی کام وہ کرتے رہے۔ اور رسالہ کو انہوں نے اس موضوع پر ایک کلاسیک بنا دیا، ہمیشہ اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا رہے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ وہ اپنے عہد کی ایک منفرد آواز تھے، ایسی آواز نہ پہلے سنی گئی اور نہ شاید اب سنی جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ اپنی ذات ہی میں وہ ایک انجمن تھے۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ کوئی جماعت ہے، کوئی فرقہ ہے یا کوئی گروہ ہے، اسی طرح سے کوئی بہت بڑا ادارہ ہے جو ان کی پشت پر تھا یا ان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہی صورتحال تھی کہ کانا امتن فی رجل، ایک آدمی میں گویا ایک پوری کی پوری امت تھی جس کو ہم دیکھتے تھے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے اخلاص اور اپنی دردمندی اور اپنے پروردگار کی سچی معرفت کے احساس کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ ان کے ساتھ لوگ اتفاق بھی کریں گے، اختلاف بھی کریں گے۔ میں نے خود ایک موقع پر ان کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ روایتی فکر اور مدرسہ فراہی کے مابین ایک برزخ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے ماضی کے علم پر جو تبصرے کیے ہیں یا بعض چیزوں کی طرف اشارے کیے ہیں، ان میں بڑی معنی خیزی ہے۔ خاص طور پر ان کی ڈائریوں کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت سے علمی مباحث کے بارے میں بڑی نادر تنقیحات سامنے آتی ہیں۔ لوگوں کو اس حیثیت سے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے احوال کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بے مثال شخصیت جو اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنی دردمندی اور اپنے اخلاص کے لحاظ سے ہم سب سے لیے نمونہ تھی، وہ آج دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مسلمان بڑی بدقسمت قوم ہے کہ یہ اپنی عظمتوں کے معاملے میں بھی اختلاف اور اتفاق کی بنیاد پر رائے قائم کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض بہت بڑے لوگ ہیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اور بعض اوقات بڑا اصولی اختلاف کرتے ہیں، جیسے امام غزالی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، لیکن کیا ان کی عظمت کا انکار کر دیا جائے گا؟ اپنے ماضی کی شخصیات ہوں یا حال کی شخصیات، سب کی علمی، فکری یا سیرت و کردار کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ادب کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ ان سے اختلاف کی روایت ڈالنی چاہیے۔ مولانا کی تحریروں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر نقد بھی ہوگا، اس سے اختلاف بھی ہوگا، لیکن اس اعتراف کے ساتھ کہ آج ہمارے دور کی ایک بڑی عظمت رخصت ہو گئی۔ سب بہت ہی درد دل کے ساتھ، اور آپ نے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا، اگرچہ یہ وقت کافی نہیں ہے مولانا کے خدمات اور مولانا کے جو علمی کارنامے اور مولانا کی جو اتنی بڑی زندگی، ایک پورا عہد گزرا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ مختصر سی روشنی اس پہ بھی ڈالیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں موجودہ دور میں پچھلے 150 سال میں مسلمان زوال کی طرف گامزن ہوئے تو ان کے اندر ایک رد عمل، ایک ریئیکشن کی سوچ بھی پیدا ہوئی، غیر مسلموں کے ساتھ نفرت، مسلمان جو غیر مسلم ریاستوں میں جا رہے ہیں علماء کو اس کو روکنا، ان تمام چیزوں کو مسلم شہری کی اپنی ریاست سے کیا تعلقات ہوں گے۔ مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر لکھا بھی اور لوگوں کو توجہ بھی دلائی۔ مجھے بتائیے گا کہ وہ متاع درد و سوز، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی خواہش، مولانا غیر مسلموں کو جو دین کی دعوت دینا چاہتے تھے ان کے لیے انہوں نے بہت لکھا، ان کو مذہب کی طرف قریب لانے کی کوشش کی،
اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر مسلمانوں کو جو اپنے دین پر عمل پیرا ہیں اس میں روح پیدا کرنا، اصل حقیقت، دین کی اصل اورینٹیشن، آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اس پر جو انہوں نے کام کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو ان کے پورے کام میں سے دو ہی چیزوں کو ان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں۔ ایک، دین کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلانا، یعنی دین ایک نظم ہے، دین دنیا کے اندر غلبہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، دین ایک نظام ہے۔ یہ بحثیں بہت ہو رہی تھیں اور ہر ممبر سے ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت کچھ لکھا گیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ دین پروردگار کی سچی معرفت، اس سے سچی محبت اور اس کے امتثال امر کا نام ہے۔ یہ جو حقیقت ہے یہ انہوں نے ہر شخص پر واضح کرنے کی صحیح کی، اپنی پوری زندگی اس کی نظر کر دی۔ اسی طرح یہ بات بتانے کے لیے ان کا قلم، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک گوہر بار قلم تھا کہ لوگ دین کی اصل کو دریافت کریں، اصلی مقصود کو پانے کی جدوجہد کریں، ان کے اندر یہ اس حقیقت کو سمجھنے کا داعیہ پیدا ہو کہ آخرت ان کا مقصود ہے، انہیں ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے اٹھنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صفحے کے صفحے انہوں نے لکھے ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے یا آخرت کی منادی کے لیے ہے۔ تو ان کے کارناموں میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے سیاسی، سماجی، تہذیبی رویوں کے بارے میں صحیح راہ دکھائی۔ اس میں کسی موقع کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص صحیح راستہ دکھاتا ہے تو کچھ انتہا پسندی بھی آ جاتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم اپنی تاریخ کے پس منظر میں اس وقت کس مقام پر کھڑے ہو، تمہارا اصلی مشن کیا ہے، تمہیں اپنے سیاسی اور سماجی معاملات میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، تمہارے لیے مثبت طرز عمل کیا ہوگا جسے تمہیں ہدف بنا کر کام کرنا ہے۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ جو تجاویز پیش کی جاتی ہیں ان میں آپ کوئی شخص ان سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جو بنیادی میسج انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ رد عمل کی نفسیات سے نکل کر مثبت سوچ کے ساتھ دنیا کو دیکھو، دنیا کے معاملات کو دیکھو، اور پھر تمہارے پاس جو ایک بہت بڑی متاع ہے، دین کی متاع، اس کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اس طرح دعوت کو انہوں نے ایک لحاظ سے اپنی پوری فکر، اپنی تمام تحریروں میں مرکزی حیثیت دے دی تھی۔ ہم صاحب ہمارا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب آج رخصت ہوئے، ایک عظیم داعی، مفکر، عالم با عمل، رجل شہیر، ایک بندہ نابغہ، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ہم سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے جو الفاظ کہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں بھی اس کا اثر پیدا کرے اور مولانا کے لٹریچر سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق ہو۔ ہمارا